گرامر ان اردو میں خوش آمدید دوستو، میں ہوں فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیے گرامر سیکھیں اردو زبان میں۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اگریمنٹ آف سبجیکٹ اینڈ ورب پارٹ 2۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ سبجیکٹ اور ورب کا اگریمنٹ یعنی جو معاہدہ ہے، اس کے تحت ہم ورب کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ کو بیسیکلی بتایا گیا تھا کہ سنگولر ناؤن کے ساتھ سنگولر ورب کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر سبجیکٹ سنگولر ہو تو ورب بھی سنگولر ہوگا، اور اگر سبجیکٹ پلورل ہو تو ورب بھی پلورل ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ 3 رولز سیکھ پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم رول نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ رول نمبر 1 یعنی اگر سبجیکٹ جو ہے وہ اس فارمیشن میں ہو، یعنی ناؤن ہو، پریپوزیشن ہو اور پھر ناؤن ہو، اس کنڈیشن میں اگر سبجیکٹ ہو تو ہم ورب کا استعمال کس طرح کریں گے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جی، جیسے دیکھیں دا کاسٹ آف آئٹمس، دا کاسٹ آف آئٹمس۔ دیکھیں دوستو، یہاں پر سب سے پہلے ایک ناؤن ہے، پھر پریپوزیشن ہے اور پھر ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ دوسرا سینٹنس دیکھیں، دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف موسٹ آف آر کنٹری، یعنی آپ یہاں پہ بھی فارمیشن دیکھیں تو پہلے ناؤن ہے، پھر پریپوزیشن ہے، پھر ناؤن ہے، پریپوزیشن، ناؤن، پریپوزیشن۔ اس طرح کے سبجیکٹ میں آپ یہ دیکھیں گے جو سب سے پہلے والا پریپوزیشن استعمال ہوا ہے، جو سب سے پہلے والا پریپوزیشن استعمال ہوا ہے، اس سے پہلے والے ناؤن کو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ناؤن ہے وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے، یعنی پریپوزیشن سے پہلے آنے والے ناؤن کے نمبر اور پرسن کے مطابق ہی ہم ورب کا استعمال کرتے ہیں۔ پریپوزیشن سے پہلے آنے والے سبجیکٹ کے نمبر اور پرسن کے مطابق ہی ہم ورب کو استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں دا رائٹر آف دس بک۔ دوستو، پہلے ایک ناؤن ہے، پھر پریپوزیشن ہے اور پھر دوسرا ناؤن ہے، تو ہم پریپوزیشن سے پہلے آنے والے سبجیکٹ کو ناؤن کو ہم غور کریں گے کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے، پرسن کون سا ہے۔ تو جب ہم اس پہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دا رائٹر جو ہے یہ سنگولر ہے، تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ تو اب اس کے بعد جو ورب استعمال ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ورب استعمال ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے، سنگولر یا پلورل۔ اس رولز کے مطابق، جیسے ہمارے رول کے مطابق، سنگولر ناؤن کے ساتھ سنگولر ورب اور پلورل ناؤن کے ساتھ پلورل ورب آنا چاہیے۔ تو دا رائٹر سنگولر ہے، لہٰذا ورب بھی سنگولر ہونا چاہیے۔ دا رائٹر آف دس بک از ویری فیمس، از ویری فیمس۔ دیکھیں از بھی کیا ہو گیا، ہمارا سنگولر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے رول نمبر 1۔ اسی طریقے سے اس کے بعد سینٹنس دیکھیں، یور ویوز آن لاک ڈاؤن ایکسٹینشن، یور ویوز آن لاک ڈاؤن ایکسٹینشن۔ دیکھیں دوستو، غور کریں، یہاں پر بھی ایک ناؤن ہے، اس کے بعد ایک پریپوزیشن ہے اور پھر ناؤن ہے، یعنی لاک ڈاؤن کی توسیع کے بارے میں آپ کی جو آرا ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کی یعنی آرا یعنی رائے ہے، رائے ایک سے زیادہ رائے۔ آپ دیکھیں یور ویوز ہے تو یور ویوز بتا رہا ہے کہ ایک سے زیادہ رائے ہے۔ تو اب جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پریپوزیشن سے پہلے آنے والے ناؤن کو ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں ناؤن کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ سنگولر یا پلورل۔ جی بالکل، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پلورل ہے، تو ہمارا ورب بھی کیا ہونا چاہیے، ہمارا ورب بھی پلورل ہونا چاہیے۔
تو دیکھتے ہیں دوستو, یور ویوز آن لاک ڈاؤن ایکسٹینشن آر امپورٹنٹ, یعنی لاک ڈاؤن توسیع کے بارے میں آپ کا جو نظریہ ہے, آپ کی جو آرا ہے, آپ کی جو رائے ہے, وہ بہت اہم ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں, جو ہمارا فارمولا بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے کہ نان پریپوزیشن نان. یہ ہمارا سبجیکٹ کا یہ یہاں سے یہاں تک یہ دیکھیں, نان پریپوزیشن اور پھر نان. ٹھیک ہے, اگر ایک سے زیادہ پریپوزیشن آ جائیں, جیسے اس سینٹینس میں دیکھیں, دا کنڈیشن آف دا اکنامی آف پاکستان آن ریئل گراؤنڈ. دیکھیں دوستو, یہاں پر ایک سے زیادہ پریپوزیشن ہے, یعنی نان پریپوزیشن پھر نان پھر پریپوزیشن پھر نان پھر پریپوزیشن. تو ایسی صورت میں ہم سب سے پہلے پریپوزیشن استعمال ہونے والے کو دیکھیں گے, اور اس سے پہلے جو ناؤن کا استعمال ہوا ہے ہم اسے دیکھیں گے کہ وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے. تو دوستو دیکھیں, آف سے پہلے جو کنڈیشن آ رہا ہے یہ سنگولر ہے, لہذا ہمارا ورب بھی کیا ہونا چاہیے, اس کے بعد سنگولر ہونا چاہیے. یعنی دا کنڈیشن آف دا اکنامی آف پاکستان آن ریئل گراؤنڈ از ناٹ گڈ, از ناٹ گڈ یعنی اچھی نہیں ہے. ریئل گراؤنڈ پر, زمینی حقائق پر ہمارے پاکستان کی جو معاشی حالت ہے وہ اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے دوستو, تو اگر سبجیکٹ لیندی ہو تو اور اس میں پریپوزیشن آ رہا ہو, اس فارمیشن میں ہو, تو آپ نے ورب کا استعمال سنگولر کرنا ہے, اور بلکہ یوں کہہ لیں کہ ورب کا استعمال آف پریپوزیشن سے پہلے آنے والے ناؤن کو دیکھتے ہوئے کرنا ہے. جیسے یہاں پہ سنگولر ہو گیا, یہاں پہ ویوز کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ پلورل ناؤن رکھا گیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں, رول نمبر 2 ہمارا ہے یہ کہ انڈیفینٹ نمبر پلس آف پلس ناؤن یا پروناؤن, یعنی اگر کوئی انڈیفینٹ نمبر پہلے ہو, پھر آف آ جائے, پھر ناؤن یا پروناؤن آ جائے. انڈیفینٹ نمبر سے مراد ہے غیر متعین تعداد. تو اگر اس صورت میں فارمیشن ہو ہمارے سبجیکٹ کا تو ہم ورب کس طرح رکھیں گے, دیکھیں. جیسے مثال کے طور پر, اچھا انڈیفینٹ نمبر کیا کیا ہوتے ہیں, زیادہ تر دیکھ لیں آپ, سم آف, اے نمبر آف, اے کوارٹر آف, آل آف, موسٹ آف, یا پلینٹی آف, یا میجورٹی آف, منورٹی آف, ٹھیک ہے, یا پھر لاٹس آف. اس طرح کے اگر انڈیفینٹ نمبر یعنی غیر متعین تعداد ہو اور اس کے ساتھ آف آ جائے اور اس کے بعد کوئی ناؤن یا پروناؤن کا استعمال ہو, تو ہم ورب کا جو نمبر ہے وہ آف کے بعد آنے والے ناؤن کے نمبر آف پرسن کے مطابق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں جب انڈیفینٹ نمبر ہو, آف اور ناؤن یا پروناؤن ہو, تو ہم آف کے بعد آنے والے ناؤن کے نمبر اور پرسن کے مطابق ورب کا نمبر رکھتے ہیں. آف کے بعد آنے والے, اس سے پہلے ہم نے آف سے پہلے یعنی پریپوزیشن سے پہلے آنے والے ناؤن کے مطابق ورب رکھا تھا, لیکن یہاں پر جب انڈیفینٹ نمبر ہو تو آف کے بعد آنے والے ناؤن یا پروناؤن کے نمبر اور پرسن کے مطابق ہم ورب کا نمبر رکھیں گے. کیسے, یہاں پر دیکھیں سینٹینس, a number of students, a number of students. ٹھیک ہے, یعنی بہت سے طلبہ, بہت سے طلبہ. a number of students کا مطلب ہوتا ہے بہت سے طلبہ. اب دیکھیں آف کے بعد جو سبجیکٹ, اب ہمارے پاس جو ناؤن آ رہا ہے وہ دیکھیں کس فارم میں ہے, وہ پلورل فارم میں. ٹھیک ہے, تو ہم نے سیکھا ہے یہاں پہ کہ رول نمبر 2 میں کہ اگر انڈیفینٹ نمبر ہو اور اس کے بعد آف آ جائے تو ہم جو ورب کا استعمال کرتے ہیں وہ آف کے بعد آنے والے
نون کو دیکھتے ہوئے کریں گے. تو اب یہ چونکہ پلرل ہے تو اس کے بعد جو ہمارا ورب آئے گا وہ بھی پلرل ہونا چاہیے. یعنی a number of students are absent today. A number of students are absent today. یعنی بہت سے طلبہ آج غیر حاضر ہیں. چلیے ایک اگلا سینٹنس دیکھتے ہیں. A part of the apple. A part of the apple. ٹھیک ہے, یہاں پر بھی دیکھیں آپ, a part ایک انڈیفینٹ نمبر ہے, اس کے بعد آف آ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ سنگولر فارم میں آ رہا ہے, ایپل. تو اب اس کے بعد جو ہم ورب کا استعمال کریں گے وہ کیا کریں گے, سنگولر ہی کریں گے. یعنی a part of the apple is written. A part of the apple is written. لیکن اگر سینٹنس اس طرح ہو, a part of the apples. A part of the apples. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انڈیفینٹ نمبر کے بعد آف کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ پلرل فارم میں آ رہا ہے, ایک سے زیادہ ہے, پلرل فارم میں ہے, لہذا ہمارا جو ورب ہوگا وہ بھی پلرل فارم میں ہوگا. یعنی a part of the apples are written. ٹھیک ہے دوستو, بات سمجھ آ گئی آپ کو. چلیے ایک اور سینٹنس ہم دیکھ لیتے ہیں. موسٹ آف دا پیپل. موسٹ آف دا پیپل. پیپل کیا ہے بیٹا, یہ پیپل بھی پلرل ہے. ٹھیک ہے, موسٹ آف دا پیپل تو ہمارا ورب کیا ہوگا, پلرل ہوگا. موسٹ آف دا پیپل لائک اسٹرابیریز. تو لائک جو ہے یہ کون سا فارم ہے, پلرل فارم ہے. سنگولر فارم اس کا کیا ہے, لائکس, ایس لگا دیتے ہیں سنگولر فارم میں. یاد ہے نا دوستو آپ کو کہ ورب میں جتنے بھی ورب ہیں وہ پلرل فارم میں ہوتے ہیں, اس میں ایس یا ای ایس لگا کر یا آئی ای ایس لگا کر ہم اسے سنگولر بناتے ہیں. تو چونکہ یہ پلرل ہے لہذا ورب بھی پلرل ہی رہنا چاہیے. تو موسٹ آف دا پیپل لائک اسٹرابیریز. زیادہ تر لوگ کیا پسند کرتے ہیں, اسٹرابیری پسند کرتے ہیں. موسٹ آف ہز ارلی یوتھ. موسٹ آف ہز ارلی یوتھ. دیکھیں وہی موسٹ آف آیا ہے لیکن اس کے بعد جو نون آیا ہمارا وہ سنگولر آیا ہے, ارلی یوتھ, ہز ارلی یوتھ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو ورب آئے گا وہ بھی کیا آئے گا, سنگولر آئے گا. موسٹ آف ہز ارلی یوتھ یعنی اس کی اپنے جوانی کے جو شروع کا جو حصہ, ابتدائی حصہ ہے, اس نے وہاں پہ کیا کیا, واز اسپینٹ ایٹ ہوم, گھر پہ گزار دیا. تو یہاں پہ ہز ارلی یوتھ کے بعد جو ورب استعمال ہوا وہ کیا استعمال ہوا بھائی, واز, سنگولر ورب, کیونکہ یہ سنگولر ناؤن ہے. گیٹ مائی پوائنٹ. امید ہے دوستو کہ رول نمبر 2 آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے, رول نمبر 1 بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے. چلے اب ہم بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. تو دوستو ہم آگے بڑھتے ہیں رول نمبر 3 کی طرف. رول نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے کلیکٹیو ناؤن پلس آف پلس ناؤن. یعنی اگر فارمیشن اس طرح ہو کہ کلیکٹیو ناؤن ہو, سنگولر کلیکٹیو ناؤن ہو, اس کے بعد آف آ جائے اور پھر اس کے بعد ناؤن آ جائے, تو پھر ورب کس فارم میں ہم لکھتے ہیں. جیسے یہاں پہ ایک سینٹنس آپ دیکھیں مثال کے طور پر a bunch of keys. دیکھیں یہ a bunch of یہ ہے سنگولر کلیکٹیو ناؤن, رائٹ. اور پھر اس کے درمیان میں کیا آ رہا ہے, آف, اور پھر کیا آ رہا ہے, کیز. a bunch of keys یعنی چابیوں کا گچھا, چابیوں کا گچھا. یہ فارمیشن ہو گئی دوستو. آگے دیکھیں a set of books. a set of books یعنی کتابوں کا سیٹ. کلیکٹیو ناؤن, سنگولر کلیکٹیو ناؤن, آف اور پھر ناؤن. اچھا اس میں زیادہ تر آف کے بعد پلرل ناؤن ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, a set of books. تو اس میں زیادہ تر کون سے ورڈز ہوتے ہیں, جیسے a set, a series, a team, a baby, a herd, a flock, a group, a class, etc. اور یہ بہت سارے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا طریقہ کار ہے
کہ ہم ورب کیا رکھیں گے دوستو، ان کے ساتھ ہمیشہ سنگولر ورب کا استعمال کریں گے. یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کے سینٹنس میں اس طرح کے فارمیشن آ جائے تو a bunch of keys, a set of books، ٹھیک ہے، a team of players، اس طرح کے ورڈز آ جائیں تو اس میں ہم ہمیشہ ورب کا استعمال سنگولر کریں گے، سنگولر ورب کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے بھائی، چلیں اب اس کو ہم مثالوں سے سمجھ جاتے ہیں. جیسے a bunch of keys، چلیں اسے ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں. یعنی سنگولر کلیکٹیو ناؤن پلس آف اور پلس ناؤن اگر ہو تو ہم اس کو کس طرح سمجھیں گے. a bunch of keys یعنی چابیوں کا گچھا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس میں ہمیشہ کون سا ورب استعمال ہوگا، سنگولر. تو چابیوں کا گچھا was lying on the cupboard. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ورب کیا آیا، سنگولر فارم میں آیا. a bunch of keys، حالانکہ آپ دیکھیں تو کیز پلرل فارم ہے اور بنچ بھی جو ہے وہ پلرل کو ہی شو کر رہا ہے، لیکن وہ سیٹ کو شو کر رہا ہے ایک. تو لیکن اسی صورت میں ہم ورب کیا رکھیں گے، واز کو ہی رکھیں گے، اسی یعنی سنگولر رکھیں گے. دوسرا دیکھیں a team of cricket players، a team of cricket players یعنی کرکٹ کے کھلاڑیوں کا ایک ٹیم. اردو میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں ہم سنگولر ورب بھی استعمال کرتے ہیں. کرکٹ کے کھلاڑیوں کا ایک ٹیم ہیز بین سلیکٹڈ، منتخب کر لیا گیا ہے، چن لیا گیا ہے. ٹھیک ہے چن لیا گیا ہے. اردو میں بھی ہم سنگولر ورب کا ہی استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں بھی ہم اسے سنگولر ہی رکھتے ہیں. a team of cricket players has been selected، سنگولر ورب. ٹھیک ہے دوستو، ایک اور سینٹنس دیکھیں. a group of elephants یعنی ہاتھیوں کا ایک گروپ is walking there. a group of elephants is walking there. اوکے، سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ اس طرح کی کنڈیشن میں سنگولر ورب کا ہی استعمال کریں گے ہم. یعنی سنگولر کلیکٹیو ناؤن ہو، آف اور پھر ناؤن، ایسی صورت میں ہم ورب کا استعمال سنگولر ہی کریں گے. ایک آخری سینٹنس دیکھ لیں دوستو. a parcel of pens یعنی a parcel of pens، بہت سارے پین کا ایک پارسل ہے. ٹھیک ہے، has been received، موصول ہوا ہے. یہاں پہ بھی ہم نے سنگولر ورب کا استعمال کیا ہے. یعنی بہت سارے پین کا ایک پارسل ہمیں موصول ہوا ہے. a parcel of pens has been received. تو دوستو امید ہے کہ کلیکٹیو ناؤن پلس آف پلس ناؤن کا فارمیشن کے تحت بھی آپ اگریمنٹ آف سبجیکٹ اینڈ ورب سیکھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ہوتا ہے ایگریمنٹ آف سبجیکٹ اینڈ ورب، جس میں ہم سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے ورب کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے اس ویڈیو میں 3 باتیں سیکھیں. نمبر 1، رول نمبر 1 جس میں ہے کہ ہم نے سیکھا کہ ناؤن پلس پریپوزیشن پلس ناؤن، یعنی ناؤن پریپوزیشن ناؤن اگر ہو جائے تو ہم ورب کو پریپوزیشن سے پہلے آنے والے ناؤن کے مطابق ہی استعمال کرتے ہیں. دوسرے رول میں ہم نے سیکھا ہے کہ اگر انڈیفینٹ نمبر ہو پلس آف آ جائے پلس ناؤن یا پروناؤن آ جائے تو ورب جو ہے وہ آف کے بعد آنے والے ناؤن یا پروناؤن کے مطابق ہی ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تیسرے رول میں ہم نے سیکھا ہے کہ اگر سنگولر کلیکٹیو ناؤن ہو اور اس کے بعد آف آ جائے اور پھر ناؤن آ جائے تو ہم ہمیشہ ورب سنگولر ہی استعمال کرتے ہیں. تو امید ہے دوستو یہ 3 باتیں آپ کو اچھی طرح ذہن میں آ گئی ہوں گی اور آئندہ لکھتے وقت اور بولتے وقت آپ اس کا خیال رکھیں گے اور اپنے ایگزام میں اچھے سے لکھیں گے. ٹھیک ہے دوستو، تو اس کے بعد
جو نئی ویڈیو بنے گی وہ بھی ایگریمنٹ آف سبجیکٹ اور اینڈ ورب کے لحاظ سے ہے، لیکن اس میں رول کچھ اور ہوں گے. رول نمبر ہم 4، 5، 6 پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو رول نمبر 4، 5، 6 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ورب کا استعمال ہم کس طرح کرتے ہیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.